حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر اور لقب فاروق تھا۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر 582 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عمر اسلام اور مسلمانوں کے شدید مخالف تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو قبول اسلام کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا حضرت عمر کے لیے قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے قبول اسلام کے لیے اسباب پیدا فرما دیے۔ آپ کے اسلام لانے کے بارے میں 2 روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ راستہ میں نعیم بن عبداللہ نے بتایا کہ ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ ہمشیرہ کے گھر پہنچے اور ان کے خاوند سے الجھ پڑے، انہیں مارا پیٹا۔ آپ کی ہمشیرہ بھی زخمی ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا جی بھر آیا تو فرمایا، لاؤ دیکھوں میرے آنے سے پہلے تم کیا پڑھ رہے تھے۔ وہ قرآن حکیم کے کچھ اوراق اٹھا لائے۔ آپ نے پڑھے تو کلام ربانی کے الفاظ اثر کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی مبارک صبح کو دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ آپ نے نبوت کے 7ویں سال اسلام قبول فرمایا۔ اس سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ ان کے مسلمان ہونے سے کفار مکہ کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پوری ہو گئی۔ دوسری روایت اس سے مختلف ہے، وہ یہ ہے، ایک دفعہ نصف شب کے قریب آپ گھومتے پھرتے حرم کعبہ میں پہنچے۔ کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب تنہا کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ بھی پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور کان لگا کر قرآن کی تلاوت سننے لگے۔ رات کے پچھلے پہر اثر انگیز لمحات کلام خداوندی زبان رسالت پناہ سے نکل کر قلب عمر میں اترتا چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی سے فارغ ہو کر گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر بے اختیار حضور کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد تاجدار ختم نبوت نے مڑ کر دیکھا اور شفقت بھرے انداز میں پوچھا، عمر کیوں آئے ہو؟ عرض کیا، اسلام لانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینہ پر ہاتھ پھیرا اور مشرف با اسلام کیا اور دعائے رحمت سے نوازا۔ اس طرح عرب کا یہ مرد آہن مردان خدا کی صف میں شامل ہو گیا۔ صحابہ کو معلوم ہوا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور مکہ کی فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ ناظرین، روایت ثانیہ زیادہ قابل قبول ہے کیونکہ اسے مکہ کے لوگوں نے روایت کیا ہے اور یہ واقعہ بھی مکہ میں ہی پیش آیا، لہٰذا ان کی روایت میں زیادہ وزن معلوم ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کے ساتھ اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمان اس سے قبل مشرکین کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، ہمارا خدا سچا، رسول سچا، قرآن سچا، دین اسلام سچا ہے۔ ہم حق پر ہیں تو چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ جبکہ مشرکین کھلے بندوں بت پرستی کرتے ہیں، ہم بھی سر عام حرم کعبہ میں عبادت کریں گے۔ 40 مسلمانوں کو ساتھ لے کر گئے اور سب کے سامنے نماز پڑھی۔ مشرکین مزاحمت کو اٹھے لیکن عمر کی تلوار کے سامنے بڑھ نہ سکے۔ حضرت عمر نے حق و باطل میں فرق واضح کر دیا۔ اس خدمت جلیلہ پر بارگاہ رسالت سے فاروق کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عمر 7 نبوی میں دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور 6 سال تک مکہ میں رہ کر کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سہتے رہے۔ جب مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی اجازت ملی تو آپ نے 20 مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کا قصد کیا۔ مسلح ہو کر بیت اللہ کے پاس پہنچے، بڑے اطمینان کے ساتھ طواف کیا، پھر مشرکین سے یوں خطاب فرمایا، لوگوں، میں مکہ سے ہجرت کر رہا ہوں۔ اگر کسی کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے محروم ہو جائے یا اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ اس وادی کے پار میرے مقابلے کو آئے۔ لیکن مشرکین میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا راستہ روک سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمان جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے، جن کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آ پہنچا تو آپ نے اپنے جانشین کے متعلق اکابر صحابہ سے مشورہ کیا۔ انتہائی غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ملت اسلامیہ کی قیادت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی شخص موزوں نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا،
بلا شبہ حضرت عمر موزوں ترین انسان ہیں، لیکن ان کے مزاج میں کس قدر سختی ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، وہ اس لیے سخت تھے کہ میں نرم تھا، جب خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پر پڑے گا تو وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ حضرت طلحہ نے بھی حضرت عمر کی سخت گیری کا ذکر کیا اور کہا، آپ اب خدا کے ہاں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جانشین مقرر کر کے خدا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، میں خدا سے کہوں گا کہ میں تیرے بندوں پر اس شخص کو خلیفہ مقرر کر کے آیا ہوں جو ان سب سے اچھا تھا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو حضرت عمر منصب خلافت پر مطمئن ہوئے۔ مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی اور آپ اتفاق رائے سے خلیفہ بنے اور امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔ حضرت عمر فاروق نے مسند خلافت سنبھالنے کے بعد مسلمانوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کر کے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا جو ان کی حکومت کے منشور کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اگر مجھے صدیق اکبر کی نافرمانی کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارا امیر و حاکم بننا کبھی پسند نہ کرتا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے آزمائش بنایا، تم میں جو نیک کام کرے گا میں اس سے نیک سلوک کروں گا، اور جو برائی کا ارتکاب کرے گا اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ عرب کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو اپنے سارباں یعنی رہنما کا مطیع ہے۔ اس کے سارباں کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ اسے کس راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں سیدھے راستے پر لے کر چلوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں دعا مانگتا ہوں، تم آمین کہو۔ اے اللہ، میں سخت مزاج ہوں، مجھے ان لوگوں کے لیے نرم کر دے جو حق و صداقت کی موافقت میں تیری رضا جوئی اور آخرت کے خیال سے تیری اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، نیز مجھے دشمنان اسلام کے خلاف سختی اور شدت عطا فرما۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں بہت سی فتوحات کیں اور علاقے فتح کیے، مثلاً عراق اور ایران کی جنگ، شام اور مصر کی جنگ، اور فلسطین اور بیت المقدس کی فتح وغیرہ۔ اور جہاں ایک طرف اسلامی سلطنت کی حدود کو وسعت دی، وہیں کیسر و کسریٰ جیسی عظیم سلطنتیں ٹوٹ کر اسلامی مملکت کا حصہ بنیں اور وہاں پر حکومت و سلطنت کا باضابطہ نظام قائم کیا، اور اس کے علاوہ حکومتی نظام میں بھی بہت سی نمایاں تبدیلیاں کیں، مثلاً زرعی نظام، فوجی نظام وغیرہ۔ اور سن ہجری کا آغاز بھی آپ کے دور خلافت میں ہوا۔ ان واقعات پر ایک علیحدہ ویڈیو درکار ہے جن کی تفصیل کسی دوسری ویڈیو میں کی جائے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک جمعہ کو خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے میرے بدن پر 3 چونچیں ماری ہیں، معلوم ہوتا ہے میرا وقت قریب آ لگا ہے۔ اس خواب کی تعبیر ایک فارسی غلام ابو لؤلؤہ فیروز کے ہاتھوں ہوئی جو کہ مذہباً مجوسی یا عیسائی تھا۔ اس نے ایک دن حضرت عمر سے شکایت کی کہ میرا آقا مجھ سے محصول زیادہ لیتا ہے۔ آپ نے مقدار پوچھی تو اس نے 2 درہم بتائے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نجار، نقاش اور آہنگر ہوں۔ فرمایا، تمہاری صنعتوں کے پیش نظر یہ رقم زیادہ نہیں۔ وہ غلام ناراض ہو کر چلا گیا۔ 4 روز کے بعد بدھ کے دن حضرت عمر نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک فیروز نے پیچھے سے نکل کر ایک زہر آلود خنجر سے حملہ کر دیا اور 6 کاری زخم لگائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے روز جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔